ابصار صاحب یہ پاپولیرٹی کی بات کر کے سپلٹ کی بات کی ہے حسن صاحب نے. ایک ہماری انتخابی حرکیات بھی ہیں جو کہیں نہ کہیں تبدیل ہوتی دکھائی دیتی ہیں. پاکستانی نوجوان کا جو تناسب ہے موروثی سیاست کے خلاف نفرت ہے. 2024 میں نون لیگ کی انتخاب کی کارکردگی ہو اور پھر اسی طریقے سے ہم جب دیکھیں کہ خاندان کے لوگ کہیں نہ کہیں آگے پیچھے اور ضرورت پر پیش ہوتی ہو. کوئی ضرورت تھی اس ڈپٹی وزیر اعظم کی عہدے کی جبکہ آپ وفاقی وزیر خارجہ ہیں؟ ایک بڑا عہدہ ہے جو اپنے اختیار کے ساتھ موجود ہے. کیا نون لیگ پوری شد و مد کے ساتھ جو ووٹر جس بات پر خفا ہے اپنے آپ کو مزید ایک تنگ پیسج کی طرف لے جانا چاہ رہی، محدود کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں یہ نتیجہ تو ہو سکتا ہے محدود ہو جائے مزید جو آپ نے ابھی بات کی ہے اس فیصلے کی وجہ سے، لیکن ان کا مقصد تو یہ نہیں ہوگا نا جو انہوں نے لگایا ہے. ان کا مقصد تو کچھ اور ہوگا اور اس کا کچھ روشنی حسن نثار صاحب نے ڈالی ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک اور بھی پلیئر ہے نا اس ساری پاور گیم میں جس کا ہم نام نہیں لے رہے، تو ان کے ساتھ بھی معاملات کچھ دیکھنے ہیں کہ کس طرح چلتے ہیں. کیونکہ جو حقیقت ہے، دیکھیں تنقید ہم کریں گے، تنقید کرنا بڑا آسان ہے، مزہ بھی آتا ہے، لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور ریٹنگ بھی تھوڑی اوپر جاتی ہے. تو اس لیے ابھی آپ جاری رکھیں یہ اسحاق ڈار صاحب کا. میں نے ویسے ہی بتایا ہفتے میں 15 دن میں ایک بار تو اسحاق ڈار بیشنگ ہونی ہوتی ہے. اور دائر رشتہ داریاں اگر ہیں تو پھر رشتہ داروں کو بھی تو خیال کرنا چاہیے نا کہ وہ کہاں تک امبیرسمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو حکومت ہے اس وقت وہ سب کو پتہ ہے کہ حکومت نہیں ہے اور ان کے پلے کچھ نہیں ہے اور وہ کچھ نہیں کر پائے اور وہ کچھ نہیں کر پا رہے، اور کیا وہ کچھ کر پائیں گے یہ ایک کویسچن ہے. اور مقبولیت جو ہے وہ پھر ظاہر ہے اسی چیز سے اوپر نیچے جاتی ہے نا کہ عوام کے لیے آپ نے کیا کیا. اگر عوام کے لیے آپ کچھ نہیں کر پا رہے تو پھر تو ظاہر ہے مقبولیت تو اور خراب ہوگی. اور جو اس دفعہ انتخابات میں تو جس طریقے سے دھکا وغیرہ لگا کے وہ ہو گیا سب کچھ، اگلی دفعہ شاید یہ بھی نہ ہو پائے. تو سیاسی جماعتوں کو اور ان کے قائدین کو یہ چیزیں تو دیکھنی پڑتی ہیں. یہ جو آپ نے ابھی بولا جو حکومت ہے وہ نہیں ہے، اگر جو حکومت ہے وہ نہیں ہے تو یہ ڈپٹی وزیر اعظم کی ضرورت کیوں ہے مسلم لیگ نون کو؟ بس جب حکومت نہ ہو، جب پاور نہ ہو تو پھر میں بھی دیکھیں نا کار نہیں دانے تو میں اپنے نام کے ساتھ چودھری لگوا لوں تو میں چودھری بن تو نہیں جاؤں گا نا. بات ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں چودھری لکھواؤں، لوگ مجھے چودھری سمجھیں، یہ خواہش تو ہے، لیکن وہ خالی نام لکھوانے سے نہیں آتی. نہیں ابصار صاحب میں سمجھ نہیں نہ پا رہی، وفاقی وزیر ہونا اپنے اندر بہت اختیار رکھتا ہے، وہ عہدہ اختیار رکھتا ہے، اس عہدے کے ساتھ اختیار بھی نہیں ہے. اب سے سمجھ سے باہر ہے کہ اختیار بھی نہیں ہے، آپ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، تو کیا اس سے تعریف ملے گی، اپریسیشن ملے گی مسلم لیگ نون کو؟ وہ کچھ بہتر پرفارم کر پائے گی؟ ایکچولی تو پرفارم کرنے آئے نا. دیکھیں اختیار وزیر خارجہ کے پاس کیا تھا، چلیں آپ اسی طرح بات کر لیں. ڈپٹی وزیر اعظم کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ آپ کہہ رہی ہیں، میں مانتا ہوں. میں تو پر کانسٹیٹیوشن بات کر رہی ہوں. مثالیں دی تو بھی جی ہاں جی بالکل نہیں، صحیح بات کر رہی ہیں آپ. میں تو یہ آپ کی تعریف کر رہا ہوں کہ آج ہفتے کے پہلے دن ہی آپ نے صحیح بات کر لی. اب اگلا مہینہ آرام سے گزرے گا آپ کا. تو وہ بات تو ٹھیک ہے کہ اختیار نہیں ہے، لیکن میرا سوال اگلا یہ ہے کہ کیا وزیر خارجہ کے پاس اختیار ہے اس ملک میں؟ کیا وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے؟ کیا وزیر خزانہ کے پاس اختیار ہے؟ وزیر داخلہ کے پاس اختیار ہے؟ تو وزیر دفاع مجھے بھول گئے، ہاں ان کے پاس سر یہ بتایا نہیں ہے. حکومت میں بیٹھے سب وزیر اعظم اور وزراء کہتے ہیں ہمارے پاس بھرپور اختیار ہے، جس دن رخصت ہوتے ہیں اس کے بعد بتاتے ہیں اختیار نہیں. تو فی الحال تو شہباز صاحب بھرپور اختیار کے ساتھ موجود ہیں، دورے پہ دورہ کر رہے ہیں، ویلکم پہ ویلکم کر رہے ہیں، فیصلہ ساز ہیں اس وقت ملک کے. بس وہ دورے پہ دورہ کرنا، ویلکم پہ ویلکم کرنا، یہ چیزیں وہ کیا ہے کہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو بس لہو گرم رہتا ہے، اس سے وزیر اعظم صاحب کا تو کرتے رہے، مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں تو مطلب ایک پاکستانی شہری کے طور پہ مجھے تکلیف ہیں، جو تکالیف ہیں بلکہ ان پہ ہے، جس میں آپ دیکھ لیں کہ بجلی کے بل کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اور لوگوں نے اپنے پیسے خرچ کر کے سولر لگوانے شروع کیے. کیا بات چھیڑ دی آپ نے، یہ بھی ایک موضوع ہے.
اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لگواتے ہیں اور کلین گرین کا ہمیں حکم دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اس پہ بھی جرمانے لگاؤ کہ کیوں کلین اینڈ گرین کی طرف وہی جاتے کہہ رہا ہیں. ہوں نا, میرے لیے تو دل کے قریب وہ معاملہ ہے, آپ کے لیے اسحاق ڈار ہے تو وہ کریں آپ. میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑا دھوکہ. نہیں سر, وہ بھی معاملہ ہے. اس حکومت کی پرائرٹیز یہ ہیں کہ ڈپٹی وزیر اعظم لگانا ضروری ہے, عوام کے مسئلے حل کرنا ضروری نہیں ہے. یہ ڈپٹی وزیر اعظم بنانا بہت ضروری ہے. پھر یہ کہتے ہیں اختیار ہمارے پاس نہیں ہے, عہدے بانٹنے کا تو سارا اختیار ہے. ہم اگلے سیگمنٹ میں یقیناً عوامی ایشو پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں نہیں عائشہ, یہ بات آپ کا فرض ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ جتنے دانشور بیٹھے ہیں میرے علاوہ, وہ قوم کو یہ بتائیں کہ یہ عہدے بانٹنا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ بات لوگوں کو بتانا ہمارا فرض ہے. بالکل صحیح. یہ کوئی اختیار نہیں ہے, یہ شوشہ ہے. اصل اختیار وہی ہے جو میں نے آپ کو کہا ہے. ٹھیک ہو گیا کہ سولر پینلز پہ کیوں ٹیکس لگانے کی بات بھی کیوں ہوئی, اور اس کی نیٹ میٹرنگ کے ریٹ بدلنے کی بات کیوں. کیونکہ جو لوگ پرائیویٹ پاور پروڈیوسرز ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں, ان کے ایسی ایسی جگہوں پہ تعلقات ہیں کہ ان کو بچانے کے لیے اس حکومت کے پاس بس اسی طرح کے کام کرنے. ٹھیک ہو گیا, بڑا ویلڈ سوال اٹھایا ہے کیونکہ ویژن اس شوشہ کا ہے نا, عوام کو ڈیلیور کرنے کا نہیں ہے. آپ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں شہزاد صاحب. عوام کو ڈیلیور کرنے کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ویژن ہی ان کے نہیں پاس ہے, اختیار یہ ہے کہ گارڈ آف آنر لیں, باہر سے مہمان آئیں اس کو استقبال کریں, اس کی میٹنگ ارینج کروائیں. دے آر فکسرز مور دین اے گورنمنٹ, دے آر فکسرز. ویری ٹرو. شہزاد صاحب, بہت سے اہم حلقے یہ پہلے سے خبریں موجود تھی کہ اسحاق ڈار جو کہ وزارت خزانہ پہ زیادہ نظر رکھتے ہیں, شوقین تھے, وہ ان کو نہیں ملے گا. اس بار وزیر خارجہ بنایا گیا اور اب ڈپٹی پرائم منسٹر. کیا اس تقرری کے ذریعے نواز شریف نے اہم حلقوں کو پیغام دیا؟ اچھا, میں آتا ہوں آپ کے سوال پہ. وہ اصل میں لائل پوریوں کے ساتھ پنگا لینا کوئی آسان یا سوکھا کام نہیں ہے, بٹ پھر وہ گجراتی کیا جو پنگا نہ لے. صحیح ہو گیا. تو اور خاص طور پہ چونکہ حسن نثار صاحب آپ لائل پوری اتنے بڑے لائل پوری ہیں کہ میں کوئی بات کرتے ہوئے ذرا ڈرتا ہوں. اصل میں وہ ابصار صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ چودھری لگوانے سے آپ چودھری بن نہیں جاتے, تو وہ یہ ہے کہ بھائی لائل پوری تو چودھری بن ہی نہیں سکتا. وہ تو اپنے ساتھ وہ رانا ہو سکتا ہے, چودھری نہیں بن سکتا. اب اس سے آگے میں نہیں آگے میرا شہزاد صاحب آپ کی طرف اشارہ نہیں تھا, مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ آپ کے نام کے ساتھ چودھری لگا ہے. اچھا میں خدا دی قسم میں بھی آنے گا نہیں گل, خدا دی قسم میں بھی آنے گا. لیکن تھینک یو. لائل پوری سے ڈرے ہم, تو ہم لائل پوری گجراتیوں سے ڈرتے ہیں, ٹرین گزرتی ہے گجرات سے, تو ہم لوگ اپنے تو ہم اپنے جوتے چھپا لیتے تھے. دانے دی روڈ ہوندی ہے, دانے ہون تے پھر چودھری بن. اچھا ہاں ایگزیکٹلی. چلو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے سوال کی طرف جی آ جی. اچھا دوسری طرف سوال آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے آپ کا میرے خیال میں حسن صاحب کی ساری باتوں سے میں مکمل طور پہ انڈورس کرتے ہوئے نتیجہ ذرا مختلف نکالنا چاہتا ہوں ان کی اجازت سے. میرا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی باتیں ساری وہی توجیہات, وہ وجوہات جو انہوں نے دی, لیکن میری نظر میں مکمل طور پر ایک سیاسی قدم ہے. اب کس قسم کی سیاست ہے, کیسی سیاست ہے, یہ دوسری بات ہے, لیکن ہے اپنے طور پہ جب فیصلہ کیا گیا تو یہ سیاسی فیصلہ کیا گیا. کہیں ہمارے دماغوں میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ مزاحمت بڑی مقبول ہوتی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر, اور خاص طور پہ عمران خان کا مثال دی جاتی ہے کہ دیکھو جی کھڑا ہوا ہے, کتنا مقبول ہو گیا ہے, کیا پاپولیرٹی ہے. اچھا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اردوان کو کیا کرنا پڑا مقبولیت حاصل کرنے کے لیے, وہ کہ اب وہ پھر ہلکا پھلکا تھوڑا سا کم مقبول ہو رہا ہے. یا فار دیٹ میٹر سنگاپور کے اندر انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا کہ جو ملیشیا, ویتنام, ساؤتھ کوریا, ان لوگوں کے جو حال ہوئے تھے وہ ملیشیا کا حال نہ ہو. اگر یہ اس سبق کو سیکھ جاتے تو پھر ان کو یہ سمجھ آ جاتی کہ یہ ایک معاشی ترقی پہلے اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے, اس سے پہلے کہ آپ مزاحمت کا اس قسم کا ایک چھوٹا, جسے کہتے ہیں کہ ایک بالکل ہی ایک حربہ استعمال کریں جو کہ آپ نے استعمال کیا. یہ مزاحمت کا استعارہ ہے, جس قسم کی پی ایم ایل این رہ گئی ہے نا, اس پی ایم ایل این کی طرف سے یہ مزاحمت کا استعارہ ہے کہ اسی کی سمجھنا لو جی اسی تسی جو نہیں بنانا چاہتے تھے, ہیئر اٹ از, ہم نے اسحاق ڈار کو بنا دیا ڈپٹی وزیر اعظم, اور اب یہ اورنگزیب خان کو کنٹرول کرے گا. دوسری وجہ معیشت کا نشہ بھی ہو سکتا ہے. یہ معیشت کو قابو اور مینج کرنے کا جو نشہ ہے جو پچھلے پتہ نہیں 15-20 سال دفعہ سے اسحاق ڈار صاحب نے بھارے ہیں, یہ وہ ان سے اندر سے نہیں جاتا. تو اورنگزیب خان کو قابو کرنے کا. اور تیسری بات, یہ محسن نقوی اور اورنگزیب خان اور شاید کوئی ایک آدھ اور بھی ہو, ان کو قابو کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے ڈپٹی وزیر اعظم, کیونکہ شہباز شریف صاحب کے اندر تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کمپرومائزڈ ہے, تو اس لیے ساڈا بندہ آئے گا تو ساڈے بندے کی تلاش میں اسحاق ڈار صاحب پہنچے ہوں. چوتھی بات, وہ بڑے پتے کی بات کی, خاندانی اثر رسوخ کی. خاندانوں کے اندر معاملات کسی کے, آج شہباز شریف اپنے قد سے اور چھوٹا ہو چکا ہوا ہے. نواز شریف نے یہ ثابت کر دیا کہ جو میں چاہوں گا وہ میں کروں گا, اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ میں ڈپٹی وزیر اعظم بھی بنا سکتا ہوں اور اس کو بناؤں گا جو میرا. اب اقربا پرویز شرری آپ چھوڑ دیں، یہ سارے نعرے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ خاندانی رقابت ہے، مسابقت ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس سے ایک مینج کرنے کی، کنٹرول کرنے کی پوزیشن ہے. شہباز شریف جو اگر وزیر اعظم کسی طریقے سے تھا بھی، آج اس سے آدھا بھی نہیں رہ گیا آفٹر دس ڈیسیژن. وہ کیسے اس نے کو جانے دیا، اس کا ایک مثال آپ کو ہمیں دی حسن صاحب نے کہ چھوٹا بھائی کیا کچھ کر سکتا ہے اور دکھانے کے کام. اور چوتھا فائنل ایک پوائنٹ بولوں، چین سے جب آپ دورہ کر کے آتے ہیں نا تو کئی دفعہ چین سے ایسے احکامات بھی اپنی مرضی کے کروا لیتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ دے دیتے ہیں، کروا لیتے ہیں جو کہ پھر پاکستان کے اندر کوئی ادارہ کسی قسم کا اس کو ریفیوز نہیں کر پاتا. تو یہ جو پچھلے دنوں چین کا دورہ کر کے آئے، کہیں وہیں سے تو کوئی سپیڈ قسم کی اور ایڈیشنل سپیڈ تو نہیں لے کے آگے ساتھ کہ جی ساڈا بندہ لگواؤ گے تو سی پیک بھی چلے گا، پاکستان کو سب کچھ ملے گا بھی. تو مجھے لگتا ہے یہ سب کی کمبینیشن بھی ہو سکتی ہے اور ان میں سے ایک یا دو وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن مزاحمت کا جتنی پی ایم ایل این رہ گئی ہے نا اس میں اسی قسم کی مزاحمت کے اشارے مل سکتے ہیں. میں اگر آپ کی گفتگو کنکلوڈ کروں تو میں ایک سوال رکھ رہی ہوں، اگر آپ اس کو کلیئر کر دیں کہ کیا نواز شریف شہباز شریف کے ذریعے نواز شریف اسحاق ڈار کے ذریعے شہباز شریف صاحب پر نظر رکھنا چاہ رہے ہیں، یا پھر اسحاق ڈار ایک با اختیار وزیر اعظم کے طور پر ابھرنا چاہیں، ڈپٹی وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئیں گے، ایسا رول پلے کریں گے؟ کس حد تک کی مزاحمت ہوگی اس میں؟ دیکھ انا تو اپنی ہر بندے کی ہوتی ہے نا. اسحاق ڈار صاحب کی انا تو بڑی مطلب ظاہر ہے کہ رہ کے اتنے امپورٹنٹ ہو. ویسے پریکٹیکلی ڈپٹی پرائم منسٹر کیا پریکٹیکلی پرائم منسٹر تھے پچھلے دور میں نواز شریف صاحب کے، جب وہ کوئی 180 دن کے کتنے دن انہوں نے کتنے دورے 100 دورے کیے باہر کے، اور کتنے شاید 1 سال کے لگ بھگ وہ ان کا سٹے تھا باہر کا نواز شریف، تو پیچھے سے اسحاق ڈار ہی چلاتے تھے نا. اب وہاں سے اٹھا کے آپ فارن آفس کے ایک دفتر میں ان کو آپ بند کر کے رکھ دیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک تو یہ وجہ بنتی ہے، اور دوسری وجہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے اوپر نظر رکھنا چاہتے ہیں، وہ he wants to put him back into his feet، اپنے شوز کے اندر واپس بند کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی تیرے اتنا کو قدم بڑھ دینے، اتنا تیرے جوتے کا سائز ہے، اس کے اندر واپس چلا جا، اینڈ آئی ول ٹیل یو کہ کس طریقے سے چلیں. اور ساتھ ہی ساتھ رانا ثنا کی یہ بات یاد رکھیں، ایک اور لائل پوری آ گیا، رانا ثنا کی یہ بات یاد رکھیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کو صدر ہونا چاہیے، واپس صدر کا ہوتا، تو یہ بھی ایک ایسی انڈر کرنٹ ہے جو چل رہی ہے پی ایم ایل این کے اندر میری نظر میں، جس کے سارے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. صدر مسلم لیگ نون اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، یہ کتنی اہمیت ان دو فیصلوں کی اپنی جگہ آنے والے دنوں میں بتائیں گے.